استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اتفاق فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ تیسرے نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا کہ پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات سنا دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب اگر کسی کو گناہوں کی معافی چاہیے وہ استغفار کرے، کسی کو رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنی ہے تو استغفار کرے، کسی کو اولاد کی چاہت ہے تو وہ استغفار کرے، کسی کو پیداوار کی کمی ہے تو وہ استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔